अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, कल के लेसन में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेसन में मैंने आपको बताया था कि ये हरूफ़ मुफ़रदात यानी कि हरूफ़ तहज्जी हैं। ये 29 लेटर्स हैं। हरूफ़ मुफ़रदात किसे कहते हैं? हरूफ़ मुफ़रदात ये जो अलग अलग हरूफ हैं इन्हें हम हरूफ़ मुफ़रदात कहते हैं। और ये 29 लेटर्स होते हैं और इन्हें हरूफ़ तहज्जी भी कहते हैं। और इनके पढ़ने का तरीका भी बताया था कि ये जो दो हरफ़ी हरूफ हैं इनको कैसे पढ़ते हैं और दो हरफ़ी हरूफ जो हैं वो किसे कहते हैं। जैसे ये बा के साथ अलिफ है, ता के साथ अलिफ है, ता के साथ अलिफ है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? दो हरफ़ी लेटर्स कहेंगे। जो दो हरफ़ी लेटर्स होते हैं उनके पढ़ने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि उन्हें थोड़ा सा लंबा करके यानी दो हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। दो हरफ़ी लेटर्स को हम दो हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। और ये जो जीम है, जीम या मीम, ये तीन हरफ़ी लेटर्स हैं। और जो तीन हरफ़ी लेटर्स हैं उनको पढ़ने का तरीका ये बताया था कि उन्हें हम दुगना लंबा करके पढ़ेंगे यानी कि 6 हरकत लंबा करके उनको पढ़ेंगे। और ये बताया था कि इन 29 लेटर्स में जो है वो तीन हरूफ जो हैं वो नरम हरूफ हैं और जो नरम हरूफ हैं उनमें बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। जैसे सा, ज़ाल, ज़ो, ये तीनों हरूफ जो हैं, तीनों लेटर्स जो हैं वो नरम हरूफ हैं और इन तीनों लेटर्स में जो है वो बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। और इनकी अदायगी का तरीका ये मैंने आपको बताया था कि सामने के जो दो दांत हैं उनके अंदरूनी किनारे पर ज़ुबान रख के अदा करेंगे तो सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। जीम। और जिम की अदायगी का मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आप बिल्कुल भी नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। देखिए, अगर नाक में आवाज़ चलेगी तो गुन्ना हो जाएगा। गुन्ना जो है वो नाक में थोड़ी देर आवाज़ को ठहराने को कहते हैं, तो इसमें हम गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसकी अदायगी का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, जी में आ रही हूँ, उसी जी को आप लंबा करके पढ़ेंगे और एंड पे जो है लास्ट में बिल्कुल हल्की सी आवाज़ जो है वो मीम की आएगी। जीम, हा, हा, हा। हा जो है इसको आप सांस की आवाज़ के साथ हलक से निकाल के पढ़ेंगे। हा की अदायगी का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको आप सांस की आवाज़ के साथ हलक से निकाल के पढ़ेंगे। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आपकी सही अदायगी हो जाएगी। खौ, खौ, खौ। ख्वा जो है वो मोटे हरूफ में से है और दो हरफ़ी भी है। इसको हम दो हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। ख्वा की अदायगी करते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें आपके होंठ गोल ना हों और जो खराटे वाली आवाज़ आती है ना, खौ खौ, वो भी आपकी बिल्कुल नहीं इसमें आनी चाहिए। इसमें होंठ भी गोल नहीं आपके होने चाहिए। खौ, खौ। दाल, दाल। दाल जो है वो तीन हरफ़ी लेटर है। इसको हम 6 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे और इसकी अदायगी जो है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ज़ाल, ज़ाल। ज़ाल जो है वो नरम लेटर में से है। जैसे हमने सा की अदायगी की थी ऐसे हम ज़ाल की अदायगी करेंगे। ऊपर सामने के जो दो दांत हैं उनके अंदरूनी किनारे पर ज़ुबान का सिरा लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। रॉ, रॉ, रॉ।
را جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے، اور اس کی ادائیگی کرتے وقت بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوں۔ زا، 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 زا جو ہے وہ سیٹی والے حروف میں سے ہے، یہ 2 حرفی لیٹر ہے، اس میں سختی بھی آئے گی اور سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ آئیے پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، تا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ سین جو ہے یہ 3 حرفی لیٹر ہے، اور اس کو ہم دگنا لمبا یعنی کہ 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سین، سین۔ سین کی ادائیگی کرتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں بھی آپ کی ناک میں آواز نہ جائے اور اس میں سیٹی کی آواز آئے۔ اس کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم انگریزی میں سی لیٹر کو بولتے ہیں نا، ویسے آپ نے اسی سی کو لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے، سین، اور اینڈ میں ہے وہ چھوٹی سی نون کی آواز آئے گی، شین، شین۔ شین جو ہے 3 حرفی لیٹر ہے، اس کو بھی ہم 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس میں بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی ادائیگی کرتے وقت جو ہے وہ آپ جو انگلش کا لیٹر شی ہے نا، جیسے ہم شی بولتے ہیں، اسی شی کو آپ نے دراز کر کے پڑھنا ہے، اور اس میں خیال رکھنا ہے کہ اینڈ میں ہلکی سی نون کی آواز آئے، شین، شین۔ اس میں بھی آپ نے ناک میں آواز کو نہیں لے کے جانا، نہیں تو پھر غنہ ہو جائے گا۔ صاد، صاد۔ صاد جو ہے وہ سیٹی والا حروف ہے، اور اس جو یہ ہے یہ موٹا حروف بھی ہے، یہ 3 حرفی لیٹر ہے، صاد، الف، دال، یہ 3 حرفی لیٹر ہے، اس کو بھی ہم 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ موٹا اور سیٹی والا حرف ہے، اس میں موٹی یعنی پر سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ سین، اس لیٹر میں ہم نے باریک سیٹی کی آواز نکالی تھی۔ صاد، اس میں ہم موٹی یعنی کہ پر سیٹی کی آواز نکالیں گے۔ ضاد، ضاد، ضاد جو ہے یہ بھی 3 حرفی لیٹر ہے، ضاد، الف، دال، اس کو بھی ہم 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی ادائیگی کے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں واو والا ساؤنڈ نہ آئے، جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں سواد، دود، سواد، دود، سواد، زواد، پھر وہ ایسے جو ہے وہ واو کا جو ہے نا وہ ساؤنڈ آتا ہے اس میں، تو دیکھیں اس کے ہجے بھی اگر آپ کریں گے تو سواد، الف، دال، دود، الف، دال، یعنی کہ دیکھیں کہیں بھی ان دونوں لیٹرز میں جو ہے وہ واو نہیں لکھا ہوا، تو اس کی ادائیگی کا، ان دونوں کی ادائیگی کرتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہے وہ واو والا ساؤنڈ اس میں نہ آئے، اس میں واو کا اضافہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا، اس کو بالکل آپ نے ان دونوں ورڈز کو جو ہے وہ سیدھا پڑھنا ہے۔ دود، تو، تو جو ہے یہ بھی موٹا حرف ہے، یہ 2 حرفی جو ہے ورڈ ہے، اس کو بھی ہم 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ زو، زو جو ہے حرم لیٹر میں سے ہے، تا، زال، زو، ان تینوں لیٹرز کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، اوپر جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ اگر آپ زبان رکھ کے ان کو ادا کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ بالکل بھی اس میں سیٹی کی آواز جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ زو، زو، اس کو بالکل حرمی کے ساتھ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔
صاد ضاد طا ظا عین عین عین. یہ 3 عین جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگا. اس کی پریکٹس آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ اپنی زبان کو حلق کی طرف پیچھے کی طرف تھوڑا سا دبانا ہے. اپنی زبان کو حلق والی سائڈ پہ پیچھے کی طرف تھوڑا سا دبانا ہے اور اس کو پھر آپ نے دراز کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ 3 حرفی لیٹر ہے. اس کو ہم 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. عین عین. عین کی ادائیگی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں جھٹکے کی آواز جو ہے وہ بالکل بھی نہ آئے. عین غین غین. غین جو ہے وہ موٹا حرف ہے. اس میں بھی آپ کی ناک میں آواز نہیں جانے چاہیے. اس کو بھی ہم 6 حرکات جو ہے وہ دراز کر کے یعنی کہ لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے. غین. فا فا. فا جو ہے وہ 2 حرفی لیٹر ہے اور اس کی ادائیگی کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں فا ایسے جو ہے وہ سیٹی والا اس میں ساؤنڈ نہ آئے. بالکل سافٹلی آپ نے پروناؤنس کرنا ہے اس کو. فا فا. قاف قاف قاف. قاف جو ہے یہ موٹا حرف ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا موٹا اور اس کو دراز کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ بھی 6 حرفی لیٹر یہ بھی 3 حرفی لیٹر ہے. اس کو جو ہے ہم دگنا لمبا کر کے یعنی کہ 6 حرکات اس کو لمبا کر کے ہم پڑھیں گے. قاف قاف. قاف جو ہے یہ بھی موٹا حروف ہے. یہ 3 حرفی لیٹر ہے اور اس کو ہم دگنا لمبا کر کے یعنی کہ 6 حرکات لمبا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. آئیے ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں 2 حرفی کو کیسے پڑھنا ہے اور 3 حرفی کو جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. یہ جو 2 حرفی لیٹرز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے یعنی کہ 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے اور یہ جو 3 حرفی لیٹر ہیں اس کو ہم دگنا لمبا کر کے یعنی کہ 6 حرکات لمبا کر کے ہم ان کو پڑھیں گے. اور اس میں سے جو 3 لیٹرز ہیں وہ حرم حروف ہیں. سا زال ظا. ان تینوں حروف کو جو ہے وہ ہم بالکل حرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں بالکل بھی جو ہے وہ سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. سین. اس کو جو ہے وہ انگلش الفابیٹ سی اسی کو ہم دراز کر کے پڑھیں گے اور اینڈ میں جو تھوڑی سی آواز جو ہے وہ نون کی آئے گی. شین. شین جو ہے اس کو ہم انگلش کا جو الفابیٹ جو ہم پڑھتے ہیں شی اسی شی کو ہم دراز کر کے پڑھیں گے. انگلش میں جو ورڈ ہم شی پڑھتے ہیں اسی کو ہم دراز کر کے پڑھیں گے. شین. اور اینڈ میں جو ہے وہ تھوڑی سی نون کی آواز آئے گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا.
इंशाल्लाह अज़्ज़ हम नेक्स्ट लेसन में जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेसन जो है वो भी पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।